اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 102 اور 103، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ بنی اسرائیل ان متروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر میں بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس سے یہ نہ کہہ دیں ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، ویسے یہ واضح رہے کہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ بھی خوب جان لیں جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہو جاتا۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہو جائے۔ آیت نمبر 102 اور 103 کا خلاصہ یہ ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک اور بد عملی کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا۔ بالخصوص اگر جادو میں شرکہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جاتے ہیں تو ایسا جادو کفر کے مرادف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ
پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں مضمر ہے۔ اگر تم جادو سیکھ لو گے تم بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا تمہیں۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے لگے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے۔ حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی ہیں۔ دوسرا غضب یہودیوں پر یہ کیا خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا۔ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی طرف سے اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دی جو آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہیں۔ چنانچہ بائبل کے کتاب سلاطین اول 11:1-21 میں ان کے معاذ اللہ مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب سے ماخوذ ہے، وہ کتنا غلط الزام ہے۔ یہاں قرآن کریم صحیح الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ یہ خود معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اس بات کا علم آپ کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ آیت بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رسول وحی ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا بلکہ اس قدر جم گئے کہ اس کی تردید بھی فرمائی۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا بہت بڑا چرچا ہو گیا تھا اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ بھی انہیں جادو سے منع کرتے تھے، وہ بات نہ مانتے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنے دینی مقتدا بنا لیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات میں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس سے کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان 2 فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتلانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کسی طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں، لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیتے تھے۔ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل شروع کر دو بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزہ کا فرق واضح ہو جائے اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ یہ کام انبیاء کرام علیہ السلام کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو نظر انداز کر دیا، ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا اور وہ بھی ایسے گھناؤنے مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلا بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا، اس طرح کے عمل کرتے تھے جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے گا۔ جادو یہاں سے جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور اصولی غلطی پر متنبہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بھی برآمد ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر ہے، اس لیے یہ واضح کر دیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے اور دنیا میں کوئی سبب اپنا مسبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ معلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود کسی کا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت اور نہ نقصان پہنچانے کی ہے، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہاں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی مشیت سے وہ کام کروا دیتا ہے، اس کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ
اسے اس کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی رضامندی اور اس کو حاصل نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اچھے اور برے ہر کام سے متعلق ہو سکتے ہیں، مگر رضامندی میں صرف جائز اور ثواب کے کاموں میں مخصوص ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس نہج پر چل پڑے ہیں۔ اور آیت نمبر 2 کا خلاصہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کے شروع میں یہ تو کہہ دیا کہ وہ حقیقت جانتے ہیں، جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن آیت کا آخری حصے میں فرمایا کاش وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں۔ بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، متضاد اس وجہ سے، لیکن در حقیقت اس انداز بیان سے یہ عظیم سبق دیا گیا کہ جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ وہ کالعدم ہے۔ لہٰذا اگر یہ بات جانتے ہیں تو مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ علم کس کام کا؟ کاش وہ حقیقی علم رکھتے تو ان پر عمل ہوتا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی ملعون چیز سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام ان چیزوں سے بھی حفاظت فرمائے جن کی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔